اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو میرے چینل باب علوم مخفی پہ تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام پریشانیوں مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات دے۔ اور میں دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، نئے آنے والوں سے، کہ وہ میرے اس چینل باب علوم مخفی کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو آن کریں۔ یہ میرے چینل بنانے کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ میں اتنے عرصہ دراز سے ایک لوگوں کے لیے ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے ان کی تعاون، مدد اور خدمت کر رہا ہوں۔ وہ جو لوگ میرے پاس نہیں آ سکتے ہیں، دور دراز ہیں، پریشان حال ہیں، جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا مصروفیت کی وجہ سے یا اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کسی عمل کے پاس، ان کے پاس اتنا ٹائم یا ایسے علاقے میں ہے جہاں سے وہ ان کے لیے مشکلات ہیں، تو وہ گھر بیٹھے ہی انٹرنیٹ جو آج کل ایک عام ذریعہ ہے لوگوں سے ملاقات اور رابطے کا، وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور انہیں جو اس قسم کی معلومات ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں، اور وہ خود محنت اور کوشش کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں ہی یہ میری کاوش ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور ان کے علم اور معلومات میں اضافہ ہو جس سے وہ مستفید ہو سکیں۔ تو آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے اپنا برج اور ستارہ معلوم کرنا۔ علم الاعداد کی روح میں حروف تہجی کی مدد سے آج کل بہت زیادہ علوم جو ہیں وہ پہلے کی نسبت وسعت اختیار کر چکے ہیں، لیکن اس کے بنیادی اصول یہی ہیں کہ اس کے قوانین وہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے طریقہ کار جو ہیں وہ مختلف جو اس ادوار کے حساب سے چل رہے ہیں۔ کچھ جو عاملین مشرقین ہیں، ہمارے علاقہ کے جو مشرق والے ہیں، ان کے اپنے کچھ رولز ہیں، اور جو مغربین والے ہیں ان کے اپنے اصول ہیں۔ جو یونانی عاملین ہیں ان کا کچھ اپنا طریقہ کار ہے، کچھ اس میں اصول جو ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں اور کچھ مختلف ہیں۔ جو علم الاعداد ہے اس میں دو جو حروف ابجد ہیں قمری کے، اس میں قمری کے علیحدہ اعداد دیے جاتے ہیں، شمسی کے جو علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے علاقہ میں جو عاملین ہیں وہ زیادہ تر یہ اعداد جو قمری ہیں اس سے ہی مستفید ہوتے ہیں۔ تو اس کا شیڈیول میری آپ کو کتابوں میں بھی مل جائے گا، مختلف جگہوں پر وہ درج ہوتے ہیں۔ میں نے بھی ایک ویڈیو میں پیچھے اس کا وہ جو شیڈیول ہے وہ درج دیا گیا ہے کہ جیسے الف کا 1 عدد ہے، بے کے 2 ہیں، جیم کے 3 ہیں، دال کے 4 ہیں، واو کے 6 ہیں، زے کے 7 ہیں، ہے کے 8 ہیں، توئے کے 9 ہیں، یعنی اس طرح جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کے سامنے ان کے اعداد ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار، اپنا برج معلوم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہلے نام لکھیں گے، نام، ماں، والدہ۔ یہاں جو فرض مال ہے احمد ہے، آپ کے پاس ایک سائل ہے یا آدمی ہے جو آپ کا اگر فرض مال نام ہے، تو اس میں الف کے ہو گئے 1، ہے کے ہو گئے 8، میم کے ہو گئے 40 اور دال کے ہو گئے 4۔ تو یہ ہو گیا 53 عدد جو ہیں یہ علم الاعداد کی روح سے اس کے بنے ہیں۔ اب اس کی والدہ کا نام ہے، آپ کوئی بھی کر لیں، زورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے زے کے ہو گئے 7، اے کے ہو گئے 5، رے کے ہو گئے 200 اور ہے کے پھر 5۔ یہ آ گیا 7، 1، 217۔ اب آپ 217 اور 53 جو ہے اس کو جمع کر لیں گے۔ یہ آپ کو میں پریکٹیکلی طور پر کر کے بتا رہا ہوں۔ 7 اور 3 10 ہو گئے، یہ 270 ہو گئے۔ 270 جب آ جائے گا یہ اس کا مجموعہ ہے، یعنی کہ جو آپ کے پاس سائل ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کے نام کے اعداد جمع کریں گے۔ پہلے ہم نے یہ لیے ہیں، احمد کے اعداد بنائے تھے، وہ 53 بنے، زہرہ کے ساتھ ہاں یہ ہو گیا 217۔ 217 اور 53 کو جمع کیا، یہ 270 بن گئے۔ اب 270 کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں گے، تقسیم کریں گے۔ اگر آپ نے سب سے پہلے برج نکالنا ہے تو برج پہ آپ پھونکیں 12 پہ،
وہ کیونکہ 12 برج ہیں، وہ 12 برجوں پہ تقسیم کریں گے، جو باقی بچے گا عدد جو ہے نا وہ اس برج کا عدد ہوگا، وہ آپ کا برج ہے، اس میں سے دیکھ لیں گے کہ ترتیب کے حساب سے وہ والے نمبر پر کون آ رہا ہے۔ یہ اب کیا اسے 12 پہ تقسیم کیا، یہ آ گیا 6 یا اپنا آ گیا 30 آ گیا باقی، اور اس پہ ایک دفعہ کریں گے، نہیں یہ بھی سوری 2 دفعہ ہوگا، یہ 24 ہو گیا، یہ 6 بچ گیا۔ یہ جو 6 ہے نا، یہ 6 نمبر والا جو برج ہیں، یعنی ہے حمل ہے، قوس ہے، اس طرح کے سارے ہوت وغیرہ، مشتری ہے، زحل چل رہے ہیں بروج جو ہیں، اس میں سے جو 6 نمبر پہ آئے گا نا، وہ اس احمد بن جو ہے وہ زہرہ جو ہے اس کا برج ہے وہ 6 نمبر والا ہے، 6 نمبر میں سے جو آپ دیکھیں گے وہ اس کا برج ہوگا۔ اب اسی طرح آپ کریں گے، یہ آپ نے حاصل اس کا لیا تھا، اب ستارہ معلوم کرنا ہے۔ ستارے کے لیے یہ عدد ہمارے پاس حاصل ہوا تھا 270، اس ستارے کے لیے جو ہے وہ 7 ہیں، آپ اسے 7 پہ تقسیم کر دیں گے۔ آٹھ 56 اور 4، یہ جو 4 نمبر پہ آئے گا وہ اس کا ستارہ ہے، ستارے 7 ہیں، برج جو ہیں وہ 12 ہیں، اسی حساب سے 6 نمبر اس کا برج نکلا ہے اور 7 نمبر جو اس کا ستارہ ہے۔ اس طرح آپ ستارہ اور برج جو ہے وہ دیکھ لیں گے، وہ کسی بھی آپ مقبول جو جنتری ہے اس سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، وہ ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا سال کا شیڈیول جو ہے اس میں پہلے ماہ میں کیا رہے گا، دوسرے ماہ میں آپ کی صورتحال کیا رہے گی، یعنی بروج اور ستاروں سے ہی دیکھا جائے گا کہ یہ جو آپ کے لیے رشتہ ہے کسی بیٹی یا بیٹے کا ہے، لڑکے لڑکی میں سے کسی کا بھی، وہ مناسب رہے گا نہیں ہے۔ پھر ان کے آگے میں ویڈیو دوں گا کہ کون سا جو ستارہ ہے وہ کس ستارے کے ساتھ یعنی اس کی موافقت ہے، کس کی وہ اپوزٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جو اپوزٹ کرتا ہے، اگر آپ اسی کے ساتھ آپ کی دوستی یا تعلقات ہیں، مراسم ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں بچوں کی، تو ان میں موافقت جو ہے وہ نہیں رہے گی، ان میں ساری زندگی پریشانیاں اور مسائل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں گے۔ اور اگر وہ آپ کے جو ستارے اور برج ہیں اگر ان میں مطابقت ہے، آپس میں دوستی ہے، ربط ہے، ان کا تعلق اچھا ہے، تو وہ جن کے وہی نام ہیں وہ نام کے حساب سے جو دیکھے جاتے ہیں، اکثر یہ جو لوگ جاتے ہیں کہ ہمارا حساب لگوائیں کہ فلاں سے ہماری رشتہ جو ہے وہ شادی مناسب رہے گی یا نہیں رہے گا، تو وہ ایسے ہی جو عاملین ہیں جو علم و الاعداد کے حساب سے حساب لگاتے ہیں، وہ ایسے ہی طریقے سے حساب کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ آپ کا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے انسان کے 4 عناصر سے بنا ہے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہے، اسی چیزوں میں آگ اور پانی جو ہے اب اس کی موافقت نہیں ہے۔ اگر کسی کا مزاج آبی ہے اور کسی کا مزاج آتشی ہے، تو آتشی اور آبی والے میں کبھی دوستی تعلق رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ہی وہ جو ہے وہ آپ کو پریشانیاں مسائل سے آپ دوچار رہیں گے۔ اور اسی طرح ہے ہوا اور مٹی ہے، ان میں آپس میں جو ہے وہ مطابقت نہیں ہے، اپوزٹ ہیں، تو وہ بھی آپ کی ہمیشہ وہ ان کے تعلقات جو ہے وہ آپ کے قائم نہیں رہ سکتے ہیں، اس میں بھی مزاج جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ 4 مزاج جو ہیں یہ نام کے حساب سے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ اس کا غالب عنصر جو ہے وہ کون سا ہے۔ اگر کسی کا غالب عنصر جو ہے نام کا وہ آتشی ہے، تو وہ ایک سے کسی سے منافقت کرے گا یا کسی سے نہیں کرے گا۔ اگر دونوں ہی آتشی ہیں تو یار ان میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑا غصہ اور اس طرح کی صورتحال رہے گی۔ تو اسی حساب سے جو ستاروں کے حساب سے اور برج نکال کے تو اسی حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے دونوں جو شخص ہیں ان میں آپس میں موافقت رہے گی یا نہیں رہے گی، ان کا تعلق یا رشتہ یا جو بھی آپ کا ایک ریلیشن شپ ہے وہ آپ کا قائم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ کاروبار بھی اگر آپ شراکت داری پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی اسی حساب سے لگا سکتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ جو میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، میرا پارٹنر ہے، کیا اس کے ساتھ میرا کاروبار جو ہے وہ مناسب رہے گا یا نہیں، یا ہماری جو منزل ہے یا ٹارگٹ ہے یا جو مقصد ہے اس تک ہم کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں، یہاں یہ سفر جو ہے ہمارا کامیابی کی طرف جائے گا یا الجھنوں کا شکار ہو جائے گا۔ جب آپ کا مزاج ہی دوسرے انسان سے نہیں مل سکتا، آپ کا ہم سفر ہی آپ کا ہم خیال نہیں ہوگا، تو یقیناً اس سفر میں آپ کے لیے چاہے وہ زندگی کا ہو یا چاہے کسی دوسرے مقام پہ جانے کا ہو، تو وہ آپ کا سفر کبھی جو ہے وہ آپ کے لیے موزوں اور مناسب نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو میں نے بہت آسان ہے وضع کر دیا ہے، باقی آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیٹیل کسی بھی جنتری وغیرہ سے دیکھ لیں۔ یہ تو میں نے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے نام کے اعداد لینے ہیں، قمری انہیں جمع کرنا ہے، 12 پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے، مجموعے کو جو 12 پہ بقایا بچے گا
وہ آپ کا برج ہوگا۔ اور اسی طرح اس نام کے مجموعے کو آپ نے 7 پہ تقسیم کرنا ہے، اور اس میں جو باقی بچے گا وہ ستاروں کے نمبر لسٹ میں سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ستارہ کون سا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔